کیا بات آڑے آ جاتی ہے، کیونکہ ابھی تو ہمارا تو وہ پرسن ہی اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ آبجیکٹو پہ گفتگو ہی نہیں ہو پاتی، ہم تو سبجیکٹو میں پھنس جاتے ہیں۔ جبکہ ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور کردار کو دیکھیں تو وہ مائی سیلف نام کی تو چیز ہی، آئی می مائی پہ تو وہ بلیو ہی نہیں کرتے۔ تو ہمارے کیا کیوں ہمیں مشکل آ رہی ہے اس رستے پر چلنے کے لیے، آپ کے خیال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور بھائی، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو بدقسمتی ہے جو آڑے آ رہی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے خصائل کو بھول کر کچھ اور لوگوں کو، کچھ اور شخصیات کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں جی۔ اور دوسری شاید دنیا پرستی اس قدر آ گئی ہے، مفاد پرستی، مادہ پرستی اس قدر آ گئی ہے۔ تشریف لے آئیے مولانا عمران بشیر بھی، اب آ جائے رکھیے، اب آ جائے، وہ اس قدر آ چکی ہے کہ جواد بھائی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جس چیز میں ہمارا فائدہ نہیں ہے اس چیز کے لیے ہم قربانی یا ایثار کرنے تیار ہوں۔ دیکھیے، یہیں سے اندازہ کیجئے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اس دنیا میں، آپ کی ولادت ہوتی ہے تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب سوچ رکھا ہے اور فرما بھی دیا ہے کہ میں ان کا نام حرب رکھوں گا۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو نہیں رکھنے دیتے اور فرماتے ہیں یہ حسن ہے۔ اب یہ جو حسن نام ہے یہ پہلا نام تھا مدینہ، جی، اور جنت سے ہی نام، مطلب اس سے پہلے رکھا ہی نہیں گیا۔ جیسے محمد پہلا نام ہے ایسے حسن پہلا نام ہے، حسنین دونوں ہی، بلکہ حسن اور حسین دونوں۔ اور بعد میں یہ نام لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نام ہوں گے، لیکن اس وقت یہ پہلا نام ہے۔ اب شبیہ کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے نقوش، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی چال ڈھال نقوش گفتگو کا انداز یا فاطمہ میں ہے اور یا ان کے بعد حسن میں ہے۔ اللہ۔ اچھا، یہ بھی ہو گیا۔ سخاوت کا بھی آپ نے بتا دیا۔ صلح جوئی کا آپ دیکھیں کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی باہمی عداوت شروع ہو چکی ہے، حق ہے، خلیفہ راشد ہیں، مدینہ کے والی ہیں، اور 6 مہینے کے بعد آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں، آپ حکومت واپس کر دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی سخاوت ہے۔ سخاوت کی انتہا ہے کہ آپ کے پاس آپ بادشاہت ہے، آپ کے پاس سرداری ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ دلوں کے سردار تو تا قیامت وہی ہیں، جنت کے سردار کی طرح، کتنے ہی آئیں گے اور کتنے چلے جائیں گے، جنت کے سردار کی طرح۔ لیکن کوئی بادشاہ بھی تاریخ میں ایسا دیکھا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ وہ واپس کر دیں کرسی اور کہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں بننا ہے خلیفۃ المومنین؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ دو تھی۔ ایک تو سخاوت تھی، دل بڑا تھا، اعلیٰ ظرفی تھی، اور دوسرے مسلمانوں کے بیچ نفرت، عداوت، بغض اور کینہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک دم یہ فیصلہ فرما دیا کہ میں قربانی دیتا ہوں۔ اور ہوا کیا اس کے بعد بہت سونے اس روش کو اپنانے کی کوشش کی کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں تو لڑائی بند ہو سکتی ہے۔ اور سچ پوچھئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لعاب سے جو انہیں گھٹی دی ہے، اپنی گود میں جو انہیں پالا ہے، اذان بھی خود دی ہے۔ بلکہ میں تو وہ اس دن جب پڑھ رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ کبھی کسی باپ کو آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ سیدہ فاطمہ کو جب لیبر پینز شروع ہوئی ہیں تو آپ بیٹھ گئے ہیں صحن میں اور ہر ایک لمحے کے بعد کسی خاتون کو اندر بھیج رہے ہیں کہ میری فاطمہ کیسی ہیں اور وہ میرا نواسہ کہاں ہے۔ اور جو ہی وہ نواسہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جیسے مائیں اور نانیاں گود میں لیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آتے ہیں۔ سبحان۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ گھٹی بھی آپ کی ہے، گود بھی آپ کی ہے، شاہ سوار بنا کے کندھے پہ سواری کراتے ہیں اور ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ چلتے ہوئے کرالنگ کرتے ہیں اور کھڑے ہو کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑکھڑا جاتے ہیں۔ آپ خطبہ روک کے اور نیچے اتر کے انہیں گود میں اٹھا کے سنبھال کے، اور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ضرور وہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو آزمایا ہے، اور آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ یہ میرے نواسے ہیں، آپ نے انہیں میری اولاد، میرے بیٹے کا۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ فخر سے فرماتے تھے میری صلب سے ہیں اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔